بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف پڑتا ہے تو مومن کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی کی رحمتیں آسمان سے برس رہی ہوتی ہیں، گناہوں کی بخشش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جہنم سے آزادی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دن دراصل اس مہینے کا سب سے قیمتی خزانہ ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں وہ عظیم رات چھپی ہوئی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ رات جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی مبارک رات کی تلاش اور اللہ تعالی کی عبادت میں مکمل انہماک کے لیے اسلام نے ایک عظیم عبادت عطا کی ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف دراصل ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو کر اللہ کے گھر یعنی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالی کی عبادت، ذکر اور دعا کی طرف لگا دیتا ہے۔ لفظ اعتکاف کا معنی ہے کسی چیز کے ساتھ مستقل طور پر جڑ جانا اور اس پر ٹھہر جانا۔ گویا اعتکاف کا اصل مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے اور کہے، یا اللہ میں تیرے در سے نہیں اٹھوں گا جب تک تو مجھے معاف نہ فرما دے۔ قرآن مجید میں اعتکاف کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ترجمہ: جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ یہ آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعتکاف کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ اعتکاف کا مقصد صرف مسجد میں بیٹھ جانا نہیں بلکہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ انسان کی زندگی میں بے شمار مصروفیات ہوتی ہیں، کاروبار، تعلیم، خاندان، دنیاوی ذمہ داریاں، ان سب کے درمیان انسان اکثر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اعتکاف دراصل انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ چند دنوں کے لیے دنیا سے الگ ہو جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے۔ جب ایک بندہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اسے اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، اسے اپنی کوتاہیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے میں نے کتنی نمازیں چھوڑ دیں، میں نے کتنی بار اللہ کی نافرمانی کی، میں نے کتنے لوگوں کے دل دکھائے۔ اور پھر اس کے دل سے ایک صدا نکلتی ہے، یا اللہ میں گناہگار ہوں مگر تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت۔ اعتکاف کے دوران سب سے اہم عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ ذکر الہی۔ اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر انسان کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ درود شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ درود پڑھنے سے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ دعا اور استغفار۔ اعتکاف دراصل دعا کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں طلب کرے۔ اعتکاف انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے میری زندگی میں کون سی غلطیاں ہیں، کون سی عادتیں مجھے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اعتکاف کے دوران انسان کو اللہ کی نعمتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ سوچیں ہمیں صحت کس نے دی، ہمیں رزق کس نے دیا،
ہمیں ایمان کس نے دیا؟ جب انسان ان نعمتوں پر غور کرتا ہے تو اس کا دل شکر سے بھر جاتا ہے۔ اعتکاف کے دن انسان کے لیے بہترین موقع ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالے۔ کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، یہ سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اعتکاف کے دوران چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلنا، فضول گفتگو سے بچنا، دنیاوی کاموں میں مشغول نہ ہونا، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا۔ جب رمضان کی آخری راتیں آتی ہیں تو معتکف کا دل اور زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ وہ سجدے میں گر کر رو رہا ہوتا ہے، وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب اللہ کی رحمت بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو، شاید ہمیں دوبارہ یہ موقع نہ ملے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آئیے ہم بھی اپنے رب کے دروازے پر دستک دیں اور کہیں، یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، مگر ہم تیرے در سے خالی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کی برکات نصیب فرمائے، ہماری عبادات قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا و قرب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغاموں کو پہنچائیں۔